बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। डस्का इलेक्शन री पोलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन की नालायकियों और नाअहलियों पर आज बड़ी खुलकर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और नून लीग का वकील भी भाग गया है और इलेक्शन कमीशन का वकील भी भाग गया है। मामला क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एतजाज़ एहसन ने जो फ़ैसला है डस्का इलेक्शन के हवाले से उस पर जो क्लास लगाई है और तारीख़ी चित्रोल की है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन जो वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की तरफ से रिज़ाइन का मुतालबा किया गया था उस पर एक इजलास बुलाया है एक दिन पहले। और इस इजलास में क्योंकि बड़ी तकलीफ़ है और बड़ी तौहीन हो गई है कि रिज़ाइन क्यों मांगा गया है और रिज़ाइन का मुतालबा क्यों किया गया है, तो पाँचों 4 जो सूबाई मेंबरान हैं और 5वें जो चीफ़ साहब हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इजलास किया है और इजलास में बड़े दुख का इजहार किया है कि हमसे इस्तीफ़ा मांगा गया है। हमारी कारकर्दगी तो देखें, पूरी कौम हमारी कारकर्दगी की तारीफ़ें कर रही है, पूरी कौम हमारी कारकर्दगी पर वाह वाह कर रही है। मरीम नवाज़ से पूछें हमारी कारकर्दगी, मौलाना फजल रहमान से पूछें हमारी कारकर्दगी, बिलावल जरदारी से पूछें हमारी कारकर्दगी, आप मतीउल्लाह जान जैसे साफ़ियों से पूछें हमारी कारकर्दगी। हमारे ऊपर हमें रिज़ाइन का कहा गया है, तो ये गुस्ताखी। अब 2 व्यूज़ थे, एक तो ये था कि इस गुस्ताखी को कबूल नहीं करना चाहिए और ये नाकाबिल कबूल है और फौरी हमें रद्द अमल देना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने कहा कि फौरी रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है, मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे समझ नहीं आती। पहले इनकी प्रेस रिलीज़ को देखें तो फिर भी इंसान परेशान हो जाता है कि क्या ये एक इदारे की प्रेस रिलीज़ है। अब उनकी मीटिंग और उसमें ये कहना कि नाकाबिल कबूल है या मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाए, ये पता नहीं। बजाय इसके ये अपनी कारकर्दगी पर जोर देते, बजाय इसके कि ये अपनी नालायकियों और नाअहलियों पर जो एक दफ़ा रिव्यू करते और सोचते कि कौम अगर हमारे ख़िलाफ़ हुई है या कौम हमें डिस्कस करने लगी है या हर शख्स हमें नाअहल या नालायक कहने लगा तो उसके पीछे कोई वजह तो है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके कंडक्ट के हवाले से डिस्कशन हो या आम जो कम्युनिटी है या जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो जो इनके हवाले से बातें कर रहे हैं, तो इनको उसका जवाब तो ज़रूर देना चाहिए। बजाय इसके कि इनको अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बात करें तो ये उसको फौरी रद्द करते हैं और इनको बड़ा दुख होता है और दुख की कैफियत में ये उसको रद्द करते हैं और मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़रा अगर बात करें तो उस पर भी ये बाकायदा इजलास बुलाते हैं और इजलास बुला के उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और अपनी जो गुस्ताखी है उसके ऊपर रद्द अमल देते हैं। अब ये मामला कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल गया। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम खुद रिज़ाइन नहीं देंगे, अगर किसी ने हमसे रिज़ाइन देना है तो जो प्रॉपर फोरम है उस पर जाए और जाके हमें फारिग करवा दे, हम नहीं छोड़ने वाले। जैसे नवाज़ शरीफ था, नवाज़ शरीफ कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे सारी कौम ही गो नवाज़ गो कह दे, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर एक इदारों की वजह से और मुस्तकिल नाअहली की वजह से वो चले गए। अगर वो अपने रिज़ाइन कर देते तो शायद रिज़ाइन के बाद वो दोबारा भी हालात बेहतर होते और वो इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन वो जब घर भेजे गए तो वो तब भेजे गए जब वो डीठ हो गए थे और अपनी ज़िद की वजह से बैठे रहे। और यही हाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन भी बज़िद है कि वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे और अब उनको थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही ओहदा छोड़ना पड़ेगा और अल्टीमेटली ये मामला होना है क्योंकि अब रिस्क नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उनके ऑर्डर को चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डस्का से उम्मीदवार थे उनकी तरफ से। और इसमें ये असजद मली ने ये जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल की थी और अपील फ़ाइल की थी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है। आज पहले जब केस की समाअत शुरू होती है तो सलमान अकरम राजा जो कि PMLN के वकील हैं वो भी नहीं थे और उनकी तरफ से कहा गया कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और इलेक्शन कमीशन के वकील भी नहीं थे, उनकी तरफ से भी यही मामला आया कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पर पेश हुए PMLN की तरफ से सलमान अकरम राजा के बतौर मुआवन वकील। आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की वजह से ही असल मामला पैदा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान, क्योंकि नून लीग ये समझती थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बतौर इसमें जो अपोजिशन लीडर है वो उनको जो है जगह दी जाए और उनको वो ओहदा दिया जाए सेनेट में।
پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ وہ بے نظیر بھٹو کیس میں 2 ملزمان کی طرف سے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو ہم کیسے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں خود ووٹ دے کے، جو ہماری لیڈر کے قاتلوں کا وکیل ہے؟ بھئی اگر آپ کی لیڈر کے قاتل آپ کے جو شریک چیئرمین بن سکتے ہیں پارٹی کے، تو ان کا وکیل کیوں نہیں آپ کا اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر بن سکتا؟ خیر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ایک ماننا تھا۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، کیونکہ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جن پر جتنے شہباز شریف نچھاور ہوتے ہیں اتنے ہی مریم نواز نچھاور ہوتی ہے۔ مریم نواز کے بھی کیسز ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ججز کے بعد صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب پر یقین ہے اور یا بھروسہ ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف کو بھی انہی پہ بھروسہ ہے، تو وہ ان کا ایک متفقہ امیدوار تھا جس پر معاملہ خراب ہوا، اور جو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ اس وجہ سے بھی خراب ہوا۔ خیر عدالت نے کہا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 20 پریزائڈنگ افسران صبح تک غائب تھے۔ کیا وہ کوئی ناشتہ کرنے گئے ہوئے تھے؟ وہ کہاں غائب تھے؟ کیا انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا؟ کیا ان کا فون نمبر کیوں بند تھا؟ ان سے کوئی انکوائری کی گئی ہے؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو نوشین افتخار ہیں ان کے وکیل کیونکہ نہیں تھے سلمان اکرم راجہ، تو جو عدالت نے کہا ہم نے ان کی بحث سن لی ہے، آپ کا جواب آ گیا ہے، ہم پہلے جو وکیل ہیں دوسری طرف جو شوکت ایڈوکیٹ ہیں ہم ان کی سن لیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ہم ان کی بحث کو سن لیں۔ پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے شہزاد شوکت، انہوں نے عدالت میں دلائل دی اور کہا کہ نوشین افتخار نے صبح 4 بجے 23 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کی درخواست دی، صبح 5:15 بجے 23 پولنگ سٹیشنز کی فورنزک آڈٹ کی درخواست کی گئی، دوسری درخواست میں ڈسکا کے 36 پولنگ سٹیشنز بھی شامل کیے گئے۔ عدالت کو شہزاد شوکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پولیس پولنگ کے دن پرتشدد واقعات پر اندھی بنی رہی، ہر ضمنی انتخابات میں جنرل الیکشن کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے استفسار کیا کہ پولنگ کے دن ووٹنگ معطل کیوں ہوئی، جس پر جو وکیل تھے اسجد ملک کے، انہوں نے کہا کہ ووٹنگ معطل نہیں ہوئی، اور اگر ووٹنگ معطل ہوتی تو اس کا نوٹس دیا جاتا ہے پریزائڈنگ افسران کی طرف سے، الیکشن کمیشن کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، اس کا مطلب ہے ووٹنگ معطل نہیں ہوئی۔ وکیل شہزاد شوکت نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے وکیل کا انحصار الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز پر تھا۔ پریس ریلیز کے مطابق آئی جی پنجاب سے سیکرٹری ای سی پی نے رابطہ کیا۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ اگر پولنگ معطل ہو کر دوبارہ شروع ہو تو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 28 لاگو نہیں ہوتا؟ وکیل پی ٹی آئی نے جواب میں کہا کہ اگر یہ الزام ہوتا کہ ووٹر پولنگ سٹیشنز کے باہر رکے ہیں، پول نہیں کر سکے، تو پھر بات ہوتی اور پھر نوٹس ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر تو جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ووٹرز کو بھگا دیا ہے، اور پولنگ اسٹیشن کے باہر وہ کیسے رہتے جب ان کو وہاں پر فائرنگ ہوئی اور وہاں پر بھگایا گیا اور وہاں پر ان کو ہراساں کیا گیا۔ کچھ پریزائڈنگ افسران نے اپنے فون بند کر دیے اور اکٹھے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد تمام غائب ہونے والے پریزائڈنگ افسران صبح سارے کے سارے یک ایک ساتھ نمودار ہوئے، جو اس معاملے کو جو ہے وہ خراب تو کرتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کہاں تھے اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دوبارہ جو الیکشن کمیشن کی غلطی تھی کہ پولیس کے پاس وہ جو ان کی ٹریننگ نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے، ان کو ہر حال میں فوج کو تعینات کرنا چاہیے تھا، فوج کو تعینات نہ کر کے الیکشن کمیشن نے غلطی کی ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر معاملہ 20 پولنگ سٹیشنز کی حد تک تھا اور 10 گھنٹے کے بعد اگر نوشین افتخار اس معاملے پر، کیونکہ 5 بجے ووٹنگ بند ہوئی ہے اور وہ صبح 4 بجے درخواست دے رہی ہیں، تو یہ 10 گھنٹے کا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ اس پر بھی جسٹس منیب اختر نے سوالات اٹھائے۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ 20 پولنگ سٹیشنز پر اگر ووٹنگ کا دوبارہ حکم ہو جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ تو وکیل پی ٹی آئی نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بھی جب بتایا گیا کہ جو خرچہ ہے وہ 1,90,00,000 روپے خرچہ آتا ہے ایک پولنگ سٹیشن پر، ایک حلقے میں الیکشن کمیشن کا، تو عدالت نے کہا یہ آپ بہت کم بتا رہے ہیں، اتنا تو ایک کینڈیڈیٹ کا خرچہ آ جاتا ہے، اور اگر دوبارہ سارے الیکشنز ہوں گے تو حکومت کو کتنا خرچہ پڑے گا، یہ بات بھی دیکھنی ہوگی۔ اور عدالت نے یہ سارے سوالات ڈسکس کیے، اور ڈسکس کرنے کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں وہ اس کے اوپر بحث کریں گے، اور اگلے ہفتے کے لیے، کیونکہ آج
لاسٹ ورکنگ ڈے تھا تو نیکسٹ ویک کے لیے ملتوی کیا ہے اس کیس کو، اور عدالت نے جو اہم سوالات اٹھائے ہیں، جو 10 گھنٹے کا ڈیلے ہے، جو فوج کو تعینات نہیں کیا گیا اور کیسے غائب ہوئے اور وہ کیسے سارے اکٹھے آ گئے، اور پھر معاملہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کا تھا، پھر انکوائری نہیں کی گئی، یہ بھی بات ہوئی کہ انکوائری کے بغیر کیسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم سوالات تھے جن کا جواب شاید نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے نہ پی ایم ایل این کے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی کدھر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے آج کھل کر یہ بات کی ہے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکا الیکشن میں جو پولنگ اسٹیشنز پر جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے ہاں ایک روٹین ہے، اس کی بنیاد پر سارا الیکشن نہیں کالعدم قرار دیا جا سکتا، صرف ان پولنگ سٹیشنز کی حد تک قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اور آج الیکشن کمیشن کے جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن 20 پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران غائب تھے وہاں کوئی فائرنگ کا واقعہ نہیں ہوا، فائرنگ کے واقعے ان جگہوں پر ہوئے جو چیلنج نہیں کیے گئے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں پارٹیوں کو ایک کارکن بھی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، قتل کیا گیا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نے مجھے نہیں سمجھ آتی کس منطق کے تحت پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے، جب درخواست 20 پولنگ سٹیشنز کی یا 23 کی دی جا رہی ہے تو وہ سارے کو کیسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ جس پر اعتزاز احسن صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور چیف الیکشن کمشنر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور کیونکہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی بھی ری پولنگ کا حکم دوبارہ نہیں دے گی، بلکہ وہ اس آرڈر کو کالعدم قرار دے کر میکسیمم صرف ان پولنگ سٹیشنز کی حد تک حکم دے گی جو کہ جن کو چیلنج کیا گیا ہے، جن کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا اس کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہاں پر حالات ایسے تھے تو یہ رینجرز کو یا فوج کو طلب کر سکتی تھی الیکشن کمیشن، پورا دن یہ تماشا دیکھتے رہے، 10 گھنٹے کے بعد جو پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے اور پھر ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کی انٹینشن کو بھی ثابت کرتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی انٹینشن کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ بہت آگے نکل جائے گا اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم ہوگا تو بڑی سبکی اٹھانا پڑے گی الیکشن کمیشن کو۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔